السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تم خود سوچو کہ تمہارا صبر کیسے رائگا جا سکتا ہے، جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ پھر کبھی بھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ مایوسی تو کفر ہے، پھر کیوں تم مایوس ہوتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتہ؟ اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ سب راستے بند نظر آ رہے ہوں اور تب تمہارا دعا پر ڈٹ جانا ہی تو یقین ہے۔ وہ واقف ہے تمہارے دل کے ہر راز سے، کیونکہ تمہارا رب تمہارے دل میں ہے۔ جب اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جائیں تو راستے تمہیں خود تلاشتے ہیں، معجزوں کو تمہارا منتظر بنا دیا جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت اللہ جانتا ہے، ہمیں بس اس سے یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ ممکن ناممکن سوچ کو دل سے نکال دینا ہے، ہمیں بس اس کی کن کا انتظار کرنا ہے۔ جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہیں وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہیں۔ آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دیا جائے گا۔ دیر کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے، کیونکہ تمہاری انہی دعاؤں سے تمہاری من پسند چیز تمہاری جھولی میں ڈالی جا چکی ہے۔ دل سکون کی تلاش میں ہو یا مرض عشق میں مبتلا، درد دل نے تو اپنے دوا ہمیشہ سجدے میں ہی پائی ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کو غم زیادہ ملتے ہیں ان کے لیے اللہ کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اللہ انہیں بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے تمہیں زار زار روتے ہوئے، وہ جب دیکھتا ہے ناممکن کے باوجود بھی اس پر یقین رکھتے ہو، وہ جب دیکھتا ہے تمہیں صبر کی آخری حدوں پر بھی اس کا در کھٹکھٹاتے ہوئے، تب وہ تمہاری عرض سن لیتا ہے، تب اللہ کن کہہ دیتا ہے۔ سب سے کہنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ ہے نا؟ تھک جاؤ تو آنکھیں بند کرو اور سب اللہ سے کہہ دو، دیکھنا سارے جہان کی تھکن اتر جائے گی۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی کی چاہت ڈالی ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری چاہت پر راضی ہو اور بس تمہیں آزما رہا ہو۔